الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، یہ ماہ مبارک ماہ رمضان ہے۔ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسند کردہ مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دلاتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں۔ ماہ رمضان کے فضائل و مناقب ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں بہانے تلاش کرتے ہیں اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے اور ان کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ اس کو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان اور شیطان کا شر اور خیر کا، اچھائی اور برائی کا جو ایک مقابلہ اور ایک مسابقہ جو ایک اس دنیا کے اندر چلتا رہتا ہے، شر اور خیر کا مقابلہ، تو اس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ ہم نے انسان کو ایک سڑے ہوئے گارے کی کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور اس سے پہلے ہم نے شیطان کو، جو جنات تھے، ان کو آگ کی لو سے پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا انسان کو تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ اب آدم کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتے سجدے میں گر گئے الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، کہ شیطان نے انکار کیا اور آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا ما منعک الا تسجد اذا امرتک، جب میں نے حکم دیا، میں تم سب کا رب ہوں، جیسے انسان کا میں رب، میں نے خالق پیدا کیا ہے اس کو مٹی سے، ایسے ہی جنات کو میں نے آپ کو آگ سے پیدا کیا۔ جیسے ہم انسانوں کے جد امجد آدم علیہ السلام ہے، ایسے ہی جو جنات کا جو جد امجد ہے، جو پہلا جن تھا، اس کو قرآن نے کہا کہ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، کہ جان اس کا نام تھا، جیسے ہمارے آدم ہیں تو جان کو اللہ رب العزت نے آگ کی لو سے پیدا فرمایا تھا۔ تو جب اللہ نے پوچھا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من الغالین، کہ کس چیز نے تمہیں سجدہ کرنے سے روکا ہے، یہ تکبر کی وجہ سے ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ تو شیطان نے اس وقت جواب دیا میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا ہے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ آپ نے اس آدم کو میرے سامنے، ہمارے سامنے مٹی سے پیدا کیا، وہ بھی سڑی ہوئی مٹی، سڑا ہوا گارا، اس کی مٹی سے پیدا کیا، اور جبکہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ کی خاصیت ہے کہ وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، لہٰذا میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، بارگاہ میں یہ بے ادبی اللہ کو پسند نہیں آئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا میرے دربار سے، آئندہ کے لیے تو مردود ہے۔ تو اس وقت شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی اور کہا کہ قال رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے رب جب آپ نے اس آدم کی وجہ سے مجھے اپنی درگاہ سے نکالا، اپنے دربار سے مردود کیا ہے، تو اب قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں مہلت دے دی گئی ہے۔ قال رب انظرنی الی یوم یبعثون قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت معین تک جو ہمیں معلوم ہے آپ کو مہلت دے دی گئی ہے۔ تو شیطان نے آگے سے کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اور دوسری جگہ پر ہے کہ قال رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ یہ مختلف صورتوں میں مختلف طریقوں سے بیان ہوا یہ واقعہ کہ اے اللہ، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم کہ جب آدم کی وجہ سے مجھے مردود کیا گیا ہے تو اب قیامت تک کے لیے میں اس کی اولاد کو بہکاؤں گا، لأغوینہم اجمعین، ہر انسان کو بہکاؤں گا اور جنت سے نکال کر اس کو جہنم میں لے جانے کی کوشش کروں گا بھرپور۔ تو اللہ رب العزت کو بھی اپنا جلال آیا اور فرمایا کہ
الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے نیک بندوں کے جو آپ کے احکام کو ماننے والے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قال ھذا صراط علی مستقیم، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، میں انسانوں کو یہ سیدھا راستہ دکھاؤں گا کہ جو اس پر چلے گا وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو یہ ڈیل دے دی قیامت تک کے لیے، اور شیطان تو 24 گھنٹے انسان کو بہکانے میں لگا رہتا ہے، کیونکہ شیطان کو نیند بھی نہیں آتی، اس کو کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور وہ تھکتا بھی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ شیطان کی اولاد بھی بہت زیادہ ہوگی۔ جب یہ سب کچھ ہوگا، شیطان 24 گھنٹے انسان کو بہکائے گا، اس کی اولاد اور اس کی ذریت بھی بہت زیادہ ہوگی، اور آدم کی اولاد کو ہم انسانوں کو بہکاتا رہے گا، تو ظاہر بات ہے اس کے مقابلے میں پھر آدم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، جب یہ اتنا بہکائے گا، ہم سارے انسانوں کو جہنم کی طرف لے جانے کے لیے کوشش کریں گے، اس کے اولاد بھی، تو مقابلے میں ہمیں کیا ملے گا انسانوں کو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان، جو شخص گناہ کرے گا، شیطان کے بہکاوے میں آئے، اس کے بعد جب وہ سچی پکی توبہ کرے گا اللہ کے ہاں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو جو پکی توبہ کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنے فضل سے اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور بلکہ اس کے جو گناہ ہیں ان کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ تو جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا تو شیطان بہت زیادہ اس میں پھر اس کو پریشانی ہوئی۔ تو شیطان ابھی ہر وقت انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے، تو شیطان کا جو شر ہے، اس کا جو بہکاوا ہے، جو مسلسل 24 گھنٹے ہر انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے، تو اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ رمضان، ماہ صیام، اس کو عطا فرمایا ہے تاکہ ہم انسان اس ماہ مبارک کی برکت سے جہنم سے بچنے والے بن جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کریم کی پہلی رات ہوتی ہے تو صفدت الشیاطین، اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو، ومردۃ الجن، اور سرکش جنات کو زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں، وفتحت ابواب الجنہ، اور اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، کہ کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے سارے دروازوں کو اللہ رب العزت بند کر دیتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس ماہ مبارک کو انسانوں کو جہنم کی آگ سے، جہنم سے چھٹکارا دلانے کے لیے یہ ماہ مبارک کا اہتمام فرمایا ہے، ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ اذا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، کہ رمضان مبارک کی ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے اہل ایمان کو جہنم سے خلاصی دے دیتے ہیں، جہنم سے ان کو نکال دیتے ہیں، اور یہ عمل صرف رمضان کریم کی کسی ایک رات میں نہیں ہوتا، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، رمضان کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے مومنین کو جہنم کی آگ سے نکال دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم کی روایت ہے، الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور، اور فرمایا والصدقۃ برہان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک کل الناس یغدو فبایع نفسہ فمعتقها او موبقها۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہارت اور پاکی یہ ایمان کا ایک جز اور حصہ ہے، اور الحمدللہ کہنا یہ میزان کو، قیامت کے دن جو انسان کی نیکیاں اور برائیاں جو ترازو تولے گی، اس میزان کو حسنات سے، نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، 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 یہ جو ذکر ہے، فرمایا کہ یہ دونوں
آسمانوں اور زمین کے درمیان کو بھر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَالصَّلَاةُ نُورٌ، اور نماز یہ مومن کے لیے نور ہے قیامت کے دن، اس اندھیرے میں، قبر کے اندھیرے میں جب کوئی روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، تو جو نمازی آدمی ہوگا 5 وقت کی نماز پڑھنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو اس کے لیے نور بنا دیں گے۔ وَالصَّدَقَةُ بُرْہَانٌ، اور ہم جو صدقہ کرتے ہیں، جو خیرات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں رمضان المبارک میں خاص طور پر، یا رمضان کے علاوہ بھی، فرمایا کہ برہان، یہ دلیل ہوگا ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہماری بخشش کرنے کے لیے۔ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، اور صبر، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو شخص صبر کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، برائی سے بچتا ہے، اللہ کے نیک کاموں کو کرتا ہے، تو فرمایا کہ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، اور صبر یہ نور ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اندھیروں میں، قیامت کے اندھیرا ہو یا قبر کا اندھیرا ہو۔ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، اور قرآن پاک کلام اللہ جو اللہ کی کتاب ہے، فرمایا کہ یہ انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے، یا تو اس کے لیے دلیل ہوگا، اس کو جہنم سے چھٹکارا دلائے گا، اس کو جہنم کی آگ سے آزادی دلائے گا، او علیک، اور جو اس کتاب اللہ کو پس پش ڈالے گا، اس کا اہتمام نہیں کرے گا، تلاوت نہیں کرے گا، سمجھے گا نہیں، اس کے احکامات پر عمل نہیں کرے گا، تو فرمائے اس کے خلاف بھی دلیل ہوگا۔ جو قرآن کا اہتمام کرے گا اس کو یہ جنت میں لے جائے گا، اللہ کہاں سفارش کرے گا، اور جو قرآن کا اہتمام نہیں کرے گا تو اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اور فرمایا کہ کل الناس یغدو فبائع نفسہ، کہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں انسان، ہر ایک کوشش کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو اللہ کے ہاں سے خرید رہا ہوتا ہے، نیک عمل کے ذریعے سے یا پھر برے عمل کے ذریعے سے۔ تو جو اللہ سے اپنے نفس کو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو وجود، جو ہمارا جسم ہے، یہ ہمیں اللہ کی طرف سے امانت ملی ہے، اور اس میں جو اللہ کا نور ہے، روح جو ڈالا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہ جو ہمیں امانت ملی ہے، ہمارا جو جسم، ہماری جو وجود، تو ہر انسان اس کو اپنے رب سے خرید رہا ہوتا ہے، یا تو وہ نیکیاں کر کے خریدتا ہے، اتنی نیکیاں کرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو خرید کر کے جہنم کی آگ سے آزاد کرا دیتا ہے، اور دوسری طرف ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے بدعمل، کہ جو بجائے نیکی کرنے کی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو نہیں مانتے ہیں، تو وہ اپنے گناہوں کے وجہ سے، اپنی برائیوں سے اس اپنے وجود کو، نفس کو اللہ پاک سے خرید رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کو جہنم میں ڈلوا دیتے ہیں، اور اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچنے والے اعمال کرنے کی اس رمضان مبارک میں توفیق عطا فرمائے، کہ ہم اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا دلانے والے بن جائیں، نہ کہ ہم برائیاں اور عدم اہتمام کی وجہ سے، اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے والے اور ہلاک کرنے والے بن جائیں۔ اور اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور جہنم سے چھٹکارے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو زیادہ سے زیادہ بیان کرنا ہے، اور طہارت کا اہتمام کرنا ہے، ذکر و فکر اور تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے، جو مسنون اعمال ہیں، جو مسنون اذکار ہیں۔ تو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے خرید کر کے جہنم سے آزاد کرانا ہے۔ اور یہ ماہ مبارک ہے، یہ فضیلت والا مہینہ ہے، تو اس میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ينزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلۃ الى السماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الأخير يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له، کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے تیسرے پہر، آخری حصے میں ہمارے جو آسمانی دنیا کی آسمان ہے، اس پر آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی پھر یہ آواز لگاتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے پکارے،
من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں اس کی پکار پر لبیک کہوں اور اس کی حاجتوں کو پورا کروں۔ ومن یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے، اپنی حاجتوں کو مجھ سے طلب کرے، جو ضروریات ہیں وہ مجھ سے مانگے پورا کرنے کے لیے تو میں اس کو عطا کروں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، اور کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں پر توبہ کرے، استغفار کرے کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ تو رمضان کریم میں تو اللہ تبارک و تعالی خصوصی طور پر رحمت فرماتے ہیں۔ جب عام دنوں میں جب رات کے آخری پہر ہماری دنیا کی آسمان پر آ کر کی جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، تو رمضان کریم میں اللہ تبارک و تعالی کی جو رحمتیں ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو لہذا ہمیں رمضان کی ہر رات میں ایک تو تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو مانگنے کا دل نہیں کرتا اللہ سے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دعا مانگنے کا دل نہیں کرتا، یا ہم گناہگار ہم اللہ سے کیا مانگیں گے، ہمیں اللہ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ سارے فضول کے بہانے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو پسند فرماتے ہیں اس کے دل میں مانگنے کی صلاحیت بھی ڈالتے ہیں اور جذبہ بھی پیدا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے رمضان کی راتوں میں مانگنے کی عادت ڈالنی چاہیے، خاص طور پر جو قبولیت کے وقت ہیں، سحری کا وقت ہے، افطاری کا وقت ہے، یا رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، فرض نمازوں کے بعد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی دعائیں ہم نے کی ہیں، جو کچھ ہم نے مانگا ہے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے وہ سب کچھ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔